محمد صلو علی خیر البشر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تحقیق کی روشنی میں آج ہمارا موضوع ہے عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ کا سیرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جحش کو ایک جماعت کا امیر مقرر فرمایا اور انہیں سفر پر روانہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تحریر لکھ کر دی اور حکم دیا کہ اس خط کو اس وقت نہ پڑھیں جب تک کہ وہ فلاں جگہ پر نہ پہنچ جائیں۔ ساتھ ہی فرمایا اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو بھی اپنے ساتھ چلنے پر مجبور نہ کرنا۔ جب حضرت عبداللہ اس مقام پر پہنچے تو انہوں نے تحریر پڑھی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور کہا اللہ اور اس کے رسول کا حکم سر آنکھوں پر۔ پھر ساتھیوں کو خبر دی اور خط پڑھ کر سنایا۔ 2 آدمی واپس لوٹ گئے، باقی ان کے ساتھ چلے۔ پھر جماعت کا سامنا ابن حضرمی سے ہوا اور انہوں نے اسے قتل کر دیا، حالانکہ ان کو یہ علم نہیں تھا کہ وہ دن رجب کا ہے یا جمادی ثانی کا۔ مشرکین نے کہا تم نے حرمت والے مہینے میں قتل کیا ہے۔ عرب میں اسلام سے پہلے بھی ان مہینوں کا بے حد احترام کیا جاتا تھا۔ مشرکین مکہ کے اس اعتراض کا جواب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں مندرجہ ذیل آیات کو نازل فرمایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عزت والے مہینوں میں لڑائی کرنے کے بارے میں دریافت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ ان میں لڑنا بڑا گناہ ہے، اور خدا کی راہ سے روکنا اور اس سے کفر کرنا اور مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ میں جانے سے بند کرنا اور اہل مسجد کو اس میں سے نکال دینا جو یہ کفار کرتے ہیں، خدا کے نزدیک اس سے بھی زیادہ گناہ ہے، اور فتنہ انگیزی خون ریزی سے بھی بڑھ کر ہے۔ اور یہ لوگ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر مقدور رکھیں تو تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں، اور جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر کر کافر ہو جائے گا اور کافر ہی مرے گا تو ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں برباد ہو جائیں گے، اور یہی لوگ دوزخ میں جانے والے ہیں جس میں ہمیشہ رہیں گے۔ پس ان مسلمانوں میں سے بعض نے کہا اگر ان پر اس عمل کی وجہ سے گناہ نہیں ہوا تو ان کے لیے اس پر کوئی اجر بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی ان آیات کو نازل فرمایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اور اللہ بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس واقعہ سے یہ حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہوتی ہے کہ صحابہ کرام اور اللہ کا تعلق محض لفظی دعووں پر نہیں بلکہ اطاعت اور فکر آخرت کی مضبوط بنیادوں پر استوار تھا۔ ان کی عظمت کا کمال یہ تھا کہ وہ صرف گناہ سے بچنے پر مطمئن نہیں ہوئے بلکہ اپنے عمل کی قبولیت کے لیے اس وقت تک بے چین رہے جب تک اللہ نے عرش بری سے ان کے مجاہد ہونے کی گواہی نہیں دے دی۔ یہ تعلق ہمیں سکھاتا ہے کہ جب بندہ اپنی نیت خالص کر کے اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چل پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے اپنی رحمت کی ابدی خوشخبری سے نواز دیتے ہیں۔ صلو علی محمد صلو علی خیر البشر۔